بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج کے ان لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ہم نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے متعلق سمجھیں گے۔ یہ بھی ایک ایسا لیکچر ہے، یہ بھی ایک ایسا لیسن ہے کہ جس میں طلباء کو یوزلی کچھ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کو بھی بہت آسان اور عام فہم انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد آگے جو وہ علم علم دین کے جو مراحل ہیں اس کو طے کرنا آسان ہو جائے۔ ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ یہ لیکچرز یہیں سے دیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں تو پہلے پچھلے لیکچرز کو دیکھ لیں، تاکہ پیچھے والی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہوں گی، تو پھر اس لیکچر کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ہم نے باقاعدہ ایک پلے لسٹ یوٹیوب کے اوپر ریڈی کر کے رکھی ہے، جس کے اندر آپ کو پریویس لیکچرز تمام کے تمام مل جائیں گے، تو ان کو سنیں، اور ان کو سننے کے بعد جو ہے وہ پھر اس لیکچر کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ یہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جس طریقے سے مستقبل میں نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصود تھا، تو ہم نون تاکید کو لے کر آئے تھے، اور ہم نے وہاں پر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ ینصرو سے ہم لن ینصرا بناتے ہیں، اور وہاں پر نفی کے اندر جو ہے وہ تاکید والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا وہ ایک شخص۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمیں اس بات کے اندر یا امر کے اندر یا نہیں کے اندر جو ہے وہ ہمیں تاکید والے معنی پیدا کرنے ہوں، اس میں emphasize کرنا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لایا جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مستقبل کے کسی کام میں دوہری تاکید والے معنی مقصود ہوں، اسی طرح امر و نہی میں تاکید مقصود ہو، تو کلام عرب میں حرف نون کو بطور تاکید استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ نون جو ہے وہ بطور تاکید وہاں پر لے کر آئیں گے۔ مستقبل میں دوہری تاکید کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید مفتوح لایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہم جو ہے وہ یفعلو سے ہم نے اس کو بنایا لا یفعلن، تو اس میں جو ہے وہ شروع کے اندر لام تاکید مفتوح آ رہا ہے، اس کے اوپر فتح ہے، اور آخر میں نون تاکید داخل کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو ہے یہ آخر کے اندر نون تاکید آ گیا، جبکہ امر و نہی میں فقط آخر میں نون تاکید استعمال ہوتا ہے، یعنی امر کے اندر شروع میں لام تاکید تو نہیں آئے گا، البتہ آخر کے اندر جو ہے وہ نون تاکید آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ امر کا بھی ہے۔ اب نون تاکید کی اقسام، ترجمہ دونوں کا سیم ہی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس کی اقسام سے مراد یہ ہے کہ نون تاکید کو لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ نون کو مشدد کر کے لکھتے ہیں، اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، یا نون کو ساکن کر کے لکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ جزم آ جاتا ہے۔ تو اگر تشدید والا نون ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ثقیلہ، اور اگر ساکن والا نون ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں خفیفہ۔ ترجمہ دونوں کا سیم ہوتا ہے، بنانے کا طریقہ دونوں کا سیم ہے، البتہ نون تاکید جو ہے یہ نون تاکید خفیفہ یہ 8 سیغوں میں داخل نہیں ہوتا، باقی مضارع کے دیگر سیغوں میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نون ثقیلہ کو دیکھیں تو یہ مضارع کے تمام سیغوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پر لکھی ہے کہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے تمام سیغوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ نون خفیفہ فقط 8 سیغوں میں پایا جاتا ہے، تو کچھ سیغے جو ہے وہ اس میں سے مائنس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جب نون تاکید فعل مضارع پر داخل ہوگا تو لفظی تبدیلی بھی کرے گا، معنوی تبدیلی بھی کرے گا۔ لفظی تبدیلی کیا کرے گا وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلی تبدیلی کے ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں میں ضمہ کو نصب سے بدل دے گا۔ چنانچہ ہمیں جب بھی نون تاکید سے پہلے نصب نظر آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کو نصب سے اس نے بدلا ہے۔ وہ کون سے سیغے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ ینصرو واحد مذکر غائب، تنصرو واحد مؤنث غائب، تنصرو واحد مذکر حاضر، انصرو واحد متکلم، ننصرو تثنیہ و جمع متکلم۔ یہ 5 سیغے جو ہے اس میں جب لام تاکید نون تاکید داخل ہوگا تو اس میں آخر کے اندر یہ جو ضمہ اعرابی ہے اس کو نصب سے بدل دے گا، یعنی زبر سے بدل دے گا۔ چنانچہ ینصرو سے یہ ہو جائے گا لینصرن، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لام کلمے کے اوپر جو ہے وہ زبر داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے لتنصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن، تو یہ اس کی پہلی تبدیلی ہو گئی۔ دوسری تبدیلی میں کہتے ہیں کہ واحد مؤنث حاضر کے سیغے سے یا گر جائے گا، جیسے تفعلینا سے لتفعلن، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا اگر ہم سیغہ دیکھیں نا تو یہ والا ہے تنصرینا، یہ تنصرینا سے لتنصرن ہو جائے گا، تو یا آخر میں جو یا تھی وہ یا گر گئی،
اور باقی سیگا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایز اٹ از موجود ہے۔ اسی طرح اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ جمع مذکر کے جو دونوں سیغوں سے واو گر جائے گا اور نون ثقیلہ مشدد اور نون خفیفہ ساکن ہوگا۔ یفعلون سے لا یفعلن اور لا یفعلن ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والے جو دو سیغے تھے ینصرون تنصرون، ان دونوں میں سے واو گر جائے گا، واو گرنے کے بعد یہ ہو جائے گا لینصرن لتنصرن۔ پھر اس کے بعد اگلی تبدیلی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تثنیہ کے سیغوں میں نون ثقیلہ مشدد ہو جائے گا، یفعلانی سے لا یفعلانی ہو جائے گا، جبکہ خفیفہ ان پر داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تثنیہ کے سیغے ہیں لینصرانی لتنصرانی لتنصرانی لتنصرانی، تو اس میں جو ہے وہ نون تاکید جو ہے وہ ثقیلہ داخل ہوگا، خفیفہ اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں مزید کہ جمع مؤنث کے سیغوں میں تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے آخر میں الف اور نون مشدد کا اضافہ کر کے نون ثقیلہ داخل ہوگا، یعنی وہ جو ورڈ وہاں پر لکھا ہوا ہے یفعلنا، اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کرے گا، اس کے اندر مزید جو ہے وہ حروف کی اضافہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پھر یہ کیا ہوگا، یفعلنا سے لا یفعلنانی ہو جائے گا، اور جبکہ یہاں بھی نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو دو سیغے ہیں جمع مؤنث کے لینصرنانی لتنصرنانی، یہ در حقیقت کیا تھے، اس کے بغیر تھے، لتنصرنا اور یہ تھا لینصرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ نون شامل ہو گیا، لینصرنانی ہو گیا اور یہ لتنصرنانی ہو گیا، اس طریقے سے۔ تو یہ نون تاکید ثقیلہ کے متعلق ہے۔ آخر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ صرف 8 سیغوں کے اندر داخل ہوتا ہے، بقیہ میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں کیسے یاد رہے گا کہ کون سے وہ سیغے ہیں؟ تو سمپل یہ ہے کہ نون سے پہلے جہاں بھی الف ہوگا وہاں نون ثقیلہ مکسور ہوگا ورنہ مفتوح، اور ان سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ جس سیغے میں نون سے پہلے یعنی نون تاکید سے پہلے الف آنا ہو، وہ ہم نے دیکھا کہ تثنیہ کے سیغے تھے اور جمع مؤنث کے سیغے تھے، جس میں نون تاکید سے پہلے الف آ رہا تھا، تو وہاں پہ نون خفیفہ نہیں آئے گا، وہاں پہ صرف نون ثقیل آئے گا، یعنی نون ساکن نہیں آئے گا، نون مشدد داخل ہوگا، تشدید والا حرف۔ تو لینصرنانی تو ہو سکتا ہے لیکن لینصران نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مزید ایک اور چیز یہ بیان کی کہ ہم کہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے یعنی یہ نون تاکید جو ہے مشدد والا، یہ کہیں پر مفتوح ہے، یہ دیکھیں کہیں پر اس کے اوپر فتح آیا ہے، کہیں پہ اس کے نیچے کسرہ آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کسرہ پڑھنا ہے، کہاں پر جو ہے وہ فتح پڑھنا ہے؟ تو سمپل انہوں نے بتا دیا کہ جہاں پہ نون تاکید سے پہلے الف آ رہا ہے، یہ تثنیہ کے سیغے میں اور جمع مؤنث کے سیغوں میں، تو یہاں پر نون تاکید کو ہم جو ہے وہ مکسور پڑھیں گے، اور اگر اس کے علاوہ جو سیغے ہیں تو وہاں پر ہم مفتوح پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چاروں سیغوں کے نیچے چاروں سیغوں میں جو نون تاکید کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور ان دونوں میں جو ہے وہ کسرہ آ رہا ہے۔ باقی جتنے بھی سیغے ہیں، واحد مذکر کے سیغے، واحد مؤنث کے سیغے، اسی طریقے سے جو ہے وہ متکلم کے سیغے ہیں، یہ تثنیہ و جمع متکلم کا سیغہ ہے، جمع مذکر کے سیغے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ نون کے اوپر فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بقیہ نون خفیفہ کو داخل کرنے کا طریقہ بھی سیم ہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ یہ جو گرے میں نے کیے ہوئے ہیں سیغے، ان گرے سیغوں کے اندر نون خفیفہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ باقی اس کے اندر کیا تبدیلی ہوگی کہ جہاں پر آپ نے نون مشدد کو داخل کیا ہے وہ نون مشدد جو ہے وہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں، واحد مذکر غائب کا سیغہ جو ہے لینصرن، لیکن جب آپ اس کو نون خفیفہ داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا لینصرن، ٹھیک۔ یہاں پر جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ آپ دیکھیں لینصرانی، اس میں نون میں تشدید ہے اور اس نون تاکید سے پہلے الف ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ نون تاکید سے پہلے اگر الف ہو تو یہاں پہ نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا، چنانچہ یہاں پہ یہ داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جمع مذکر غائب کا سیغہ لینصرن، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے گا لینصرن۔ اسی طریقے سے بقیہ سیغوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلے ہم ایک مرتبہ ان سیغوں کو پڑھ لیتے ہیں، نون تاکید ثقیلہ کے بھی، نون تاکید خفیفہ کے بھی، پھر ترجمہ جو ہے وہ دونوں کا سیم ہی ہوگا، وہ ترجمہ پھر ہم آخر میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی،
लयंसुरनानी, लतंसुरन्न, लतंसुरानी, लतंसुरुन्न, लतंसुरिन्न, लतंसुरानी, लतंसुरनानी, लअंसुरन्न, लनंसुरन्न। ये हमने नूने खफीफा को देखा, सकीला को देखा। इसके बाद नूने खफीफा को देखते हैं, लयंसुरन, लयंसुरुन, लतंसुरन, लतंसुरन, लतंसुरुन, लतंसुरिन, लअंसुरन, लनंसुरन। तो ये नून खफीफा है। बनाने का तरीका दोनों का सेम ही है, बस इसमें जो है वो चीज़ हमें ज़हन में रखनी है कि नून खफीफा जो है उन सीगों में दाखिल नहीं होता जिसमें नून ताकीद से पहले अलिफ आता है। अब इसका तर्जमा हम देखते हैं और फिर इसके बाद जो है वो हम आगे इसको मज़ीद लेकर चलते हैं। अब आप देखें तर्जमा, वाहिद मुज़क्कर गायब, ला यंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करेगा वो एक मर्द, ताकीद आ गई इसके अंदर। लयंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे वो दोनों मर्द। लयंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे वो सब मर्द। लतंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करेगी वो एक औरत। लतंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगी वो दोनों औरतें। लयंसुरनानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगी वो सब औरतें। लतंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करोगे तुम एक मर्द। लतंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे आप दोनों मर्द। लतंसुरुन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे आप सब मर्द। लतंसुरिन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करोगी तुम एक औरत। लतंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगी आप दोनों औरतें। लतंसुरनानी, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगी आप सब औरतें। लअंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करूँगा मैं। लनंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे हम दो या हम सब। यही तर्जमा जो है वो नून ताकीद खफीफा में भी होगा और इसी तरीके से जो है वो हम नून ताकीद खफीफा का तर्जमा भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि नून ताकीद सकीला और खफीफा मजहूल, कि मजहूल का तर्जमा किस तरीके से किया जाएगा। इसका मजहूल बनाने का तरीका सेम वही है जिस तरीके से हमने मुजारे के अंदर किया था कि अलामत मुजारे को हमने ज़म्मा दिया था और आइन कलमे के ऊपर बाब को देखे बगैर हमने डायरेक्ट फ़तह लगा दिया था। मारूफ के अंदर बाब को देखा जाता है, लेकिन जब हम मजहूल की तरफ जाते हैं तो बाब को देखे बगैर हम जो है फ़तह को दाखिल कर देंगे। बाब कौन सा लफ्ज़ कौन से बाब से है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि हम जो है वो मजहूल के अंदर बाब को नहीं देखते, डायरेक्ट आइन कलमे के ऊपर फ़तह आ जाता है। चुनाचे लयुनसरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उस एक मर्द की। अब मजहूल है तो अब मर्द जो है वो जिसकी मदद की जानी है, जो मफ़ऊल है, उसकी तरफ हम मंसूब करेंगे। चुनाचे लयंसुरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उस एक मर्द की। लयंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उन दोनों मर्दों की। लयंसुरुन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उन सब मर्दों की। लतुनसरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उस एक औरत की। लतुनसरानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उन दोनों औरतों की। लयुनसरनानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी उन सब औरतों की। लतुनसरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप एक मर्द की। लतंसुरानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप दोनों मर्दों की। लतुनसरुन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप सब मर्दों की। लतुनसरिन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप एक औरत की। लतुनसरानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप दोनों औरतों की। लतुनसरनानी, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी आप सब औरतों की। लउनसरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी मेरी। लनुनसरन्ना, ज़रूर ज़रूर मदद की जाएगी हम दोनों या हम सब की। अब यही तर्जमा मजहूल का हम नून खफीफा के अंदर देखेंगे तो नून खफीफा में भी मजहूल का तर्जमा सेम इसी तरीके से होगा, बस वो जो 6 सीगे हैं वो 6 सीगे जो यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे। इसके बाद अब बात आती है अमर की। फेले अमर में मैंने आपको जिक्र किया था कि हम शुरू के अंदर जो है वो लाम ताकीद नहीं लेकर आते। वजह इसकी ये है कि लाम अमर पहले से ही दाखिल है। लाम अमर मकसूर होता है, लाम ताकीद मफ्तू होता है, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर पहले से लाम अमर मौजूद है। फिर इसी तरह शुरू में जो अमर हाजिर मारूफ बनाने के जो तरीका था वो भी हमने आपको जिक्र किया था कि उसके अंदर शुरू में हम हमज़ा वसली लेकर आते हैं। फिर वो हमज़ा वसली जो है वो या तो मज़मूम होता है या मफ्तू होता है। वो सारी तफसील जहन में रखने के बाद बस यहाँ पर आप ये जहन में रखिएगा कि फ़ेले अमर के अंदर आखिर में सिर्फ नून ताकीद का इजाफा होता है, यहाँ पे लाम ताकीद नहीं आता। चुनाचे फ़ेले अमर में नून ताकीद दाखिल करने का वही सारा तरीका है जो हमने मुजारे में देखा है। मैं यहाँ पर ये सीगे पढ़ता हूँ, सीगे पढ़ने के बाद जब आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे
تو آپ کو باتیں بآسانی سمجھ میں آ جائیں گی۔ سیگا پڑھوں گا اور اس کا میں ترجمہ کروں گا تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ فعل امر معروف ہے مع نون تاکید ثقیلہ، اور یہ جو 6 سیغے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ کار الگ تھا تو وہ میں نے ان کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ لینصرن ضرور مدد کرے وہ ایک مرد، لینصرانی ضرور مدد کریں وہ دونوں مرد، لینصرن ضرور مدد کریں وہ سب مرد، لتنصرن ضرور مدد کرے وہ ایک عورت، لتنصرانی ضرور مدد کریں وہ دونوں خواتین، لینصرنانی ضرور مدد کریں وہ سب عورتیں۔ انصرن یہ بنانے کا طریقہ الگ ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حمزہ وصلی آ گیا۔ انصرن ضرور مدد کریں آپ ایک مرد، انصرانی ضرور مدد کریں آپ دونوں مرد، انصرن ضرور مدد کریں آپ سب مرد، انصرن ضرور مدد کریں آپ ایک عورت، انصرانی ضرور مدد کریں آپ دونوں عورتیں، انصرنانی ضرور مدد کریں آپ سب عورتیں، لانصرن ضرور مدد کروں میں، لننصرن ضرور مدد کریں ہم دونوں یا ہم سب۔ یہاں پہ بھی نون خفیفہ جو ہے وہ جب داخل ہوگا تو وہ سیغے جن میں نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا ان کو مائنس کر دیں تاکہ ترجمہ ویسے ہی رہے گا، جہاں پہ نون مشدد تھا وہاں پہ نون جو ہے وہ خفیفہ ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ میں صرف سیغے پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لینصرن، لینصرن، لتنصرن، پھر انصرن، 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 لانصرن، لننصرن، اور اس کے ترجمہ جو ہے وہ ہم نے جس طریقے سے پیچھے ترجمہ کیا ویسے ہی ترجمہ ہوگا۔ اب اگر ہم اس کا مجہول دیکھیں تو فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ جو پیچھے تھا وہی طریقہ کار ہم یہاں پر اپلائی کر کے اس کے روشنی میں ہم جو ہے وہ سیغے بھی پڑھتے ہیں اور ترجمے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لینصرن ضرور مدد کی جائے اس ایک مرد کی، لینصرانی ضرور مدد کی جائے ان دونوں مردوں کی، لینصرن ضرور مدد کی جائے ان سب مردوں کی، لتنصرن ضرور مدد کی جائے اس ایک عورت کی، لتنصرانی ضرور مدد کی جائے ان دونوں عورتوں کی، لینصرنانی ضرور مدد کی جائے ان سب عورتوں کی، لتنصرن ضرور مدد کی جائے آپ ایک مرد کی، لتنصرانی ضرور مدد کی جائے آپ دونوں مردوں کی، لتنصرن ضرور مدد کی جائے آپ سب مردوں کی، لتنصرن ضرور مدد کی جائے آپ ایک عورت کی، لتنصرانی ضرور مدد کی جائے آپ دونوں عورتوں کی، لتنصرنانی ضرور مدد کی جائے آپ سب عورتوں کی، لانصرن ضرور مدد کی جائے میری، لننصرن ضرور مدد کی جائے ہم دونوں یا ہم سب کی۔ یہاں پہ بھی نون خفیفہ جو ہے وہ ان سیغوں میں داخل نہیں ہوگا جس میں نون تاکید سے پہلے الف آتا ہے، باقی ترجمہ جو ہے وہ سیم ہی ہوگا جس طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل ناہی کو۔ فعل ناہی کے اندر لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن، ہرگز مدد نہ کرے وہ ایک مرد، لا ینصرانی ہرگز مدد نہ کریں وہ دونوں مرد، لا ینصرن ہرگز مدد نہ کریں وہ سب مرد، لا تنصرن ہرگز مدد نہ کریں وہ ایک عورت، لا تنصرانی ہرگز مدد نہ کریں وہ دونوں عورتیں، لا ینصرنانی ہرگز مدد نہ کریں وہ سب عورتیں، لا تنصرن ہرگز مدد نہ کریں وہ آپ ایک مرد، لتنصرانی ہرگز مدد نہ کریں آپ دونوں مرد، لتنصرن ہرگز مدد نہ کریں آپ سب مرد، لتنصرن ہرگز مدد نہ کریں آپ ایک عورت، لتنصرانی ہرگز مدد نہ کریں آپ دونوں عورتیں، لتنصرنانی ہرگز مدد نہ کریں آپ سب عورتیں، لانصرن ہرگز مدد نہ کروں میں، لننصرن ہرگز مدد نہ کریں ہم دونوں یا ہم سب۔ اس کے بعد نون خفیفہ یہاں پر بھی داخل ہوگا تو ان سیغوں کو ہم اسکپ کر دیں گے، باقی اس کے علاوہ نون خفیفہ کا ترجمہ ویسے ہی ہوگا جیسے بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کا مجہول اگر دیکھا جائے تو مجہول جو ہے لا ینصرن ہرگز مدد نہ کی جائے اس ایک مرد کی، لا ینصرانی ہرگز مدد نہ کی جائے ان دونوں مردوں کی، لا ینصرن ہرگز مدد نہ کی جائے ان سب مردوں کی، لتنصرن ہرگز مدد نہ کی جائے اس ایک عورت کی، لا تنصرانی ہرگز مدد نہ کی جائے ان دونوں عورتوں کی، لا ینصرنانی ہرگز مدد نہ کی جائے ان سب عورتوں کی، لتنصرن ہرگز مدد نہ کی جائے آپ ایک مرد کی، لتنصرانی ہرگز مدد نہ کی جائے آپ دونوں مردوں کی، لا تنصرن ہرگز مدد نہ کی جائے آپ سب مردوں کی، لتنصرن ہرگز مدد نہ کی جائے آپ ایک عورت کی، لتنصرانی ہرگز مدد نہ کی جائے آپ دونوں عورتوں کی،
لَتُنصَرْنَنِّ ہرگز مدد نہ کی جائے آپ سب عورتوں کی، لَأُنصَرْنَ ہرگز مدد نہ کی جائے میری، لا ننصرن ہرگز مدد نہ کی جائے ہم دونوں یا ہم سب کی۔ یہاں پہ بھی جب ہم خفیفہ کی بات کریں گے تو ان سیغوں کے اندر جس میں نون تاکید سے پہلے الف آتا ہے خفیفہ داخل نہیں ہوگا، باقی ترجمہ جو ہے اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ یہ والے افعال بھی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور کس طریقے سے ان کو بنانا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جو الفاظ موجود ہیں اس کی خوب پریکٹس کریں کہ ان الفاظ کو آپ جو ہے وہ گردانوں کی شکل میں ڈھالیں، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی پوری گردان تیار کرنے کے بعد ترجمہ کیا ہوگا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا، اس کو پیش نظر رکھ کر پھر آپ جب پریکٹس کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں اور یہ سیکھے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے باقاعدہ آن لائن کورسز کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ ان کورسز کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں اور تفصیلات حاصل کرنے کے بعد خود کو انرول کروا سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ علم صرف کی مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔